السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے آئینہ وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم کھال پاک کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 25، سوال نمبر 38، کھال پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کھال پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مردار یعنی مرا ہوا جانور۔ سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال کیا بنانے سے پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکی کر لی ہو، یا صرف دھوپ یا ہوا یا دھول میں سکھا لیا ہو کہ اس کی تمام تری مٹ کر بدبو جاتی رہی ہو، تو دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گا اور اس پر نماز درست ہے۔ یعنی کسی طرح سے پاک کر لیا، اس کو سکھا لیا ہو تو اس پر نماز جائز ہوگا۔ مسئلہ، سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام؟ سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام ہو، جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے، کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ، یعنی سمجھے کہ کوئی سور کے سوا کوئی بھی جانور جو حلال ہو یا حرام ہو، کوئی بھی جانور ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو، سور کے سوا کوئی بھی جانور ہو، حرام ہو یا حلال ہو، ذبح قابل ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو تو اس کا گوشت اور کھال پاک ہے، کہ نمازی اگر اس پر نماز پڑھے گا، کھال پر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہو جائے گا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ پاک ہونا اور بات ہے، حرام ہونا اور بات ہے۔ دیکھو، مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، لیکن حد زر تک مٹی کھانا حرام ہے۔ حد زر تک مٹی کھانا حرام ہے، یعنی اگر آپ مزار شریف میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو مٹی کھاتے ہیں برکتن تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہے حد زر تک مٹی کھانا حرام ہے۔ مسئلہ، رانگ ایک نرم دھات۔ مسئلہ، راگ اور شیشہ پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ رانگ اور شیشہ پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو حضرات اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔